بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تاریخی حوالے کے مطابق 31 دسمبر 1599 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد لندن میں رکھی گئی۔ 1608 میں ایک برطانوی تجارتی جہاز جنوبی ہند کے شہر سورت کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہوا۔ اس جہاز کے سب مسافر تاجر تھے اور ہندوستان میں تجارت کی غرض سے وارد ہوئے تھے، کیونکہ ہندوستان اس وقت سونے کی چڑیا سمجھا جاتا تھا۔ انگریزوں کی کوشش تھی کہ انہیں کسی طرح ہندوستان میں تجارت کی اجازت مل جائے۔ انہیں کچھ اور یورپی ممالک کی طرف سے بھی مقابلے کا سخت خطرہ تھا، خصوصاً فرانس، پرتگال اور ہالینڈ وغیرہ سے۔ انگریز ان میں سب سے زیادہ چالاک ثابت ہوئے۔ تجارت کرتے کرتے پورا ہندوستان مفت ہی خرید لیا۔ پہلے شہنشاہ ہندوستان نور الدین سلیم جہانگیر سے مراد حاصل کیں اور پھر منافقت اور چال بازی کا ایسا شاطرانہ جال بچھایا کہ یہاں کے تمام راجے مہاراجے آپس میں لڑ لڑ کر انگریزوں کے لیے راستہ صاف کرتے رہے۔ 1830 تک انگریز ہندوستان میں اتنی بڑی طاقت بن گئے کہ وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کابل افغانستان تک کر سکتے تھے اور بزور طاقت افغانستان کی تاریخ پر اثر انداز ہو سکتے تھے۔ 1809 میں شجاع الملک کو اس کے پرانے حریف محمود شاہ درانی نے شکست دے کر تخت کابل پر قبضہ کر لیا۔ شاہ شجاع الملک بھاگ کر ہندوستان آ گیا۔ کئی سال ادھر ادھر پھرنے کے بعد 1838 میں انگریزوں سے مدد کا طالب ہوا۔ انگریزوں کو اپنا اثر کابل تک بڑھانے کا موقع مل گیا۔ اس وقت تک انگریزی حکومت جنوب مشرقی ہندوستان تک محدود تھی، لیکن آہستہ آہستہ کسی نہ کسی بہانے سے ہندوستان کی چھوٹی چھوٹی آزاد یا سلطنت دلی کے ماتحت ریاستوں کو نگل رہی تھی۔ شاہ شجاع الملک کی امداد کے بہانے انگریز ان تمام علاقوں میں اپنا اثر پھیلا سکتے تھے، جس وجہ سے شاہ شجاع الملک کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا گیا، ورنہ کہاں کلکتہ میں انگریز حکومت اور کہاں کابل کی افغان حکومت، درمیان میں اتنا فاصلہ اور غیر حکومتیں، لیکن انگریز کی مکاری اور ڈپلومیسی کا تو کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ شاہ شجاع الملک کی مدد کے بہانے انگریزوں نے اکتوبر 1838 میں اپنی فوج ہندوستان کے مختلف علاقوں سے فیروزپور پنجاب میں دریائے ستلج کے کنارے جمع کرنا شروع کر دیں۔ فیروزپور سے آگے بڑھنے کے لیے مہاراجہ رنجیت سنگھ کا تعاون ضروری تھا۔ اس مرحلے پر انگریزی فوج مہاراجوں کو شکست دینے کی پوزیشن میں نہ تھی، لہذا مہاراجہ کے ساتھ ملاقات کا بندوبست کیا گیا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کا دل جیتنے کے لیے انگریزوں نے مہاراجہ کو گھوڑوں پر لے جانے والی 2 شاندار 9 پاؤنڈرز آرٹلری گنز تحفہ میں دینے کا فیصلہ کیا۔ اس مقصد کے لیے لاہور کے کھلے میدان میں دربار منعقد کیا گیا، جہاں ایک چاق و چوبند سکھ فوج کا دستہ موجود تھا اور انگریزوں کی طرف سے بھی ایک چاق و چوبند دستہ ان 2 توپوں کے ساتھ موجود تھا۔ یہ جدید ساخت کی توپیں تھیں اور موقع کی مناسبت سے سونے چاندی سے سجائی گئی تھیں۔ یاد رہے کہ مہاراجہ یورپی فوجی ہتھیاروں اور خصوصاً توپ خانے کا بہت شوقین تھا، بلکہ یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ ایسے اہم ہتھیار مہاراجہ کی کمزوری تھی۔ غالباً 29 یا 30 نومبر کو صبح 10 بجے ملاقات کا وقت مقرر کیا گیا۔ میدان کو بہت شاندار طریقے سے سجایا گیا۔ دونوں افواج کے فوجی دستے آمنے سامنے تھے، دونوں طرف کے افسران بھی موجود تھے۔ ان دستوں کے سامنے ایک شاندار خیمہ نصب تھا، جسے موقع کی مناسبت سے سجایا گیا۔ مہاراجہ کے تمام اہم وزراء افسران سب موقع پر موجود تھے۔ انگریزوں کی طرف سے بھی کچھ فوجی افسران خصوصی پاس حاصل کر کے یہ شاندار دربار دیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ موسم شاندار تھا، سورج چمک رہا تھا، لیکن ہلکی ہلکی ہوا سے گرمی میں تمازت نہ تھی، بلکہ دھوپ اچھی لگ رہی تھی۔ انگریزوں کی طرف سے سینئر سول فوجی افسران کے علاوہ گورنر جنرل لارڈ آکلینڈ اور کمانڈر ان چیف جنرل سر ہنری فین شاندار یونیفارم میں رنجیت سنگھ کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ ٹھیک 10 بجے بلندی پر کھڑے بگلرز نے اپنے بگل بجائے اور تمام مجمع پر اس طرح خاموشی چھا گئی جیسے سانپ سونگھ گیا ہو۔ سب کی نظریں سامنے رنجیت سنگھ کی بگھی پر جم گئیں، جو سونے کے پھول بوٹوں سے سجی تھی۔ 7 گھوڑوں پر سوار محافظ انگریز آفیسر نے اپنی یونیفارم ٹھیک کی۔ مہاراجہ کی بگھی سجے ہوئے ٹینٹ کے سامنے آ کر رک گئی۔ مہاراجہ نیچے اترا، گورنر جنرل نے ہاتھ ملایا، فوجی افسران نے سلامی دی، سب لوگ دربار والے ٹینٹ کے اندر چلے گئے۔ 1 گھنٹہ دربار کی کارروائی جاری رہی۔ دربار کے خاتمے پر مہاراجہ کھڑا ہو گیا، گورنر جنرل سے مصافحہ کر کے اجازت چاہی۔ گورنر جنرل نے توپوں کا تحفہ پیش کیا اور انہیں موقع پر دیکھنے کی گزارش کی تو مہاراجہ سامنے کھڑے دستوں کی جانب چل پڑا، جہاں توپیں رکھی تھیں۔ مہاراجہ کے دائیں انگریز گورنر جنرل اور بائیں انگریز کمانڈر ان چیف، ان کے پیچھے انگریز افسران اور خالصہ
دربار کی اہم شخصیات تھیں۔ توپوں تک لال کارپیٹ بچھی تھی۔ مہاراجا آہستہ آہستہ توپوں کی جانب روانہ ہوا۔ پہلے سکھ دستے نے سلامی دی، آگے انگریز فوج کا دستہ تھا، اس کی طرف سے بھی سلامی دی گئی۔ چوں ہی مہاراجا توپوں کے سامنے پہنچا، ایک ٹھوکر سے مہاراجا چت زمین پر گر گیا۔ گورنر جنرل آکلینڈ نے فوری طور پر آگے بڑھ کر مہاراجا کو اٹھایا۔ دراصل مہاراجا پینے پلانے کا رسیا تھا، ساری رات شراب پیتا تھا اور بالآخر موت بھی اسی کثرت میں نوشی سے ہی واقع ہوئی۔ اپنی اس عادت سے مہاراجا کافی کمزور ہو گیا تھا، اب اتنی بڑی تقریب میں ایک معمولی سی ٹھوکر سے وہ چت گر گیا۔ دربار کے پنڈتوں نے فوری طور پر شور مچا دیا کہ یہ تو بہت بڑی بدشگونی ہے کہ مہاراجا انگریز توپوں کے سامنے انگریز گورنر جنرل اور انگریز کمانڈر ان چیف کی موجودگی میں گر گیا ہے۔ بات فوری طور پر تمام حاضرین مجلس میں پھیل گئی۔ مہاراجا کو دیکھنے کے لیے کچھ لوگ آگے دوڑے اور مہاراجا کے گرد گھیرا ڈال لیا۔ پنڈتوں، جوتشیوں اور سکھ گیانیوں نے اپنے منتر دعائیں شروع کر دی، مہاراجا کی سلامتی کی منتیں مانی۔ سب کے افسوس سے منہ لٹک گئے۔ بات اس تیزی سے پھیلی کہ محلات اور بڑے پروہتوں تک جا پہنچی۔ سب نے اسے ایک بہت بڑی بدشگونی قرار دیا۔ صدقے اور نیازیں شروع ہوئیں۔ پورے لاہور میں ایک تہلکہ مچ گیا۔ ممکن ہے کہ یہ واقعہ کوئی سنگین رخ اختیار کر جاتا، لیکن ایک سمجھدار وزیر نے آگے بڑھ کر یہ کہہ کر سب حاضرین کو خاموش کرا دیا، دیکھتے نہیں کہ کس عظیم طاقت نے مہاراجا کو دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا کیا ہے۔ ہندوستان میں بھلا اس سے بڑی طاقت کون ہو سکتی ہے؟ اس سے مراد انگریز گورنر جنرل لارڈ آکلینڈ تھا۔ بعد میں دونوں پیشن گوئیاں یوں سچ ثابت ہوئیں کہ چند ماہ بعد ہی مہاراجا فوت ہو گیا۔ مہاراجا کی موت کے بعد انگریزوں ہی نے تو سکھ دربار کو اپنے پاؤں پر کھڑا رکھا۔ بالآخر 1849 میں سکھ فوجوں کو شکست دے کر انگریزوں نے پنجاب پر قبضہ کر لیا۔